مجھے پہل تو بتائیے گا سر کہ پہلے سائفر کیس میں حق دفاع حق جرا ختم کر دیا گیا اور اب توشہ خانہ کیس میں بھی حق جرا نہیں دیا گیا. کیا یہ نارمل پریکٹسز ہیں؟ ہمارے ہاں عدالتیں ایسے ہی کام کرتی ہیں؟ اور کیا اس فیصلے سے جڑا عدالتی اجلت کا جو ایک پہلو ہے، عمران خان کا 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو ریکارڈ سے پتہ چلے گا، بیکاز یہ سب جگہ پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ حق جرا بھی ختم کر دیا گیا اور جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا. تو ہمیں ریکارڈ دیکھنا پڑے گا کہ ریکارڈ کے اندر یہ کیا اس طرح ہوا ہے. اگر واقعی ایسے ہے تو پھر یہ جو ہے اس کو ری ٹرائل میں جانا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہوگا. اس کے اوپر ججمنٹ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر یہ جرا ختم نہیں کیا گیا. سر یہ تو بڑی خبر ہے آپ کی طرف سے کہ اگر واقعی 342 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا اور ساتھ حق جرا بھی ختم کر دیا گیا، حق دفاع بھی ختم کر دیا گیا، تو ری ٹرائل کی طرف جائے گا. مگر سر 18 اور 12 گھنٹوں کی سماعتیں بھی کیا معمول کی بات ہیں؟ جی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی 12 گھنٹے کی یہ سماعت ہوتی رہی ہے اور کیسز میں بھی کئی گھنٹوں کی سماعت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم تو عدالتیں جو ہیں وہ 3 ماہ کی چھٹیوں پہ چلی جاتی ہیں. معاملات جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے تو التوا کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. کیسز کے برسوں فیصلے نہیں ہوتے، اس پہ بھی تنقید ہوتی کہ کیسوں کے فیصلے جلدی نہیں ہوتے. جب کیسز کے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی تنقید ہے کہ جی اتنی جلدی میں کیوں فیصلہ آ گیا. دیکھیے کیس جو ہے اس کی ہر ایک کیس کی اپنی نوعیت ہے. اگر وہ کاغذات پہ ہی منحصر ہے اور ریکارڈ پہ منحصر ہے تو اس میں اتنی لمبا چلنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. سر میں تو اس حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے اتنی ہی جلدی اور اجلت ہمیں دکھائی دی فیصلے دینے کے لیے، اور کہا گیا علن اعلان کہ غلط تھا، صرف ہماری کیسز سنے جا رہے تھے اور 190 کی سپیڈ پہ چلا جا رہا تھا. انہیں الیکشن سے 2 ہفتے قبل سزا دے دی گئی، تب وہ غلط تھا. لیکن آج جس اجلت میں یہ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے کیسے؟ دیکھیے جو آپ نے بھی بات کی ہے اس سے تو ایک بات عیاں ہوئی کہ پالیٹیشنز کے جو سارے کیسز ہیں ان کو فاسٹ ٹریک پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹرینڈ یہی ہے کہ پالیٹیشین کا کیس ہوگا تو اس کو جلدی سنیں گے، اور اگر ایک عام آدمی کا کیس ہے تو وہ پھر سرد خانے میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ڈسکریمنیشن ہے. ہر صورت میں میرا تو نزدیک اور کورٹس بننی چاہیے. میرے نزدیک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے وہ ہر کیس میں ہونی چاہیے اور ہر ملزم کا حق ہے اس کو اسپیڈی ٹرائل. ایبسولوٹلی سر، مگر ٹرینڈ صحیح ہے یا غلط سوال اس پہ اٹھ رہا ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کچھ کیسز کی ہو رہی ہے اور اسی نوعیت کے دوسرے کیسز کی نہیں ہو رہی ہے، ہم نے جس طرح ابتدائی میں بھی بتایا. لیکن سر فیئر ٹرائل کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس پر الزام ہو اسے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کا بھی موقع ملے، وہ اپنے وکیل بھی کر سکے. دیکھیے آرٹیکل 13 ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں. آرٹیکل 9 اس سے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور جو ہے آرٹیکل 10A جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے. بالکل یہ ہر ایک ملزم کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے. اسی طرح پروسیکیوشن کا بھی بنیادی حق ہے وہ اپنے کیس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے تیزی سے چلائے، اور اس کے اندر ہائر کورٹس کو انٹرفیئر کرنے کا جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتی ہائر کورٹس یا دوسری کوئی کورٹس یا سول کورٹس جو ہیں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو بالکل ریکارڈ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا. اگر اس کے اندر کوئی پروسیجرل انفارمیٹیز ہیں تو اپنی جگہ پہ وہ پھر ری ٹرائل میں کیس جائے گا. اگر پروسیجرل انفارمیٹیز نہیں ہے اور میرٹ پہ فیصلہ صحیح ہے تو پھر اپیل میں بھی یہ کیس جو ہے اس کا کوئی ڈفرنٹ آؤٹ کم مجھے نظر نہیں آ رہا. اور سر آج کا 31 جنوری کا فیصلہ توشہ خانہ نیب کا، کل کا 30 جنوری کا سائفر کا فیصلہ، 5 اگست 2023 کا توشہ خانہ الیکشن کمیشن فوجداری کیس والا فیصلہ، یہ حق دفاع نہیں دیے گئے. لیکن کیا اتنی جلدی میں اتنی زیادہ سزا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں 10 سال 14 سال، اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ ان کیسز کی اپیلیں 1.5-2 سال بعد ہی لگیں گی؟ تب تک تو بارہا پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سسپینشن آف سینٹینس کی درخواست تھی وہ بہت جلدی لگی تھی اور چھٹیوں میں لگی تھی. میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات ہے. اور اگر ٹرینڈ یہی ہے
کہ پالیٹیشینس کے کیسز کو جلدی سننا ہے تو جلدی سنا جائے. اور اشتر اسد صاحب، میاں صاحب، زرداری صاحب، گیلانی صاحب کا کیس بھی توشہ کا چل رہا ہے. ارلی فیبروری کے اندر اس کی ڈیٹ لگ گئی ہے، مگر یہ ڈے ٹو ڈے ہونا جا رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے، مگر وہ سالوں سال سے چل رہے ہیں. آج بھی ڈے ٹو ڈے تو دور کی بات، ہفتوں مہینوں کے اوپر آگے کر دیے جاتے ہیں. ان میں اتنی تیزی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ رائٹ، تو بالکل وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، اگر وہ 13 فروری کو لگے تو یہ الیکشن کا زمانہ ہی تو ہے، تو الیکشن ہی کے دوران ہی وہ چل رہے ہیں. تو اس میں بہت سے اچھے کی بات ہے، وہ بھی کیسز اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچیں. اور سر، مختصر فیصلہ بھی نہیں جاری کیا گیا، عموماً دے دیا جاتا ہے. دیر آپ کی نظر میں کیوں ہے؟ ٹرائل کورٹس کو مختصر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، مختصر فیصلہ وہ دے سکتی ہیں جب کسی کی ضمانت کی بات ہو. کسی کو ضمانت جو ہے وہ دینی ہے تو آپ مختصر فیصلے کے لیے اس کو دیتے ہیں. ٹرائل کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مختصر فیصلہ دے. اور میری دانش میں تو ایون اپیلیٹ کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو بھی مختصر فیصلے نہیں دینے چاہیے. ان کے فیصلے جو بھی ہوں وہ جامع ہونے چاہیے، جس سے نظر آئے کہ کن وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلہ ہے. اس لیے ٹرائل کورٹ کے پاس قانون اجازت نہیں دیتا. سر، ادھر تو وربلی فیصلہ سنایا گیا، کل جج ابو الحسنات چلے گئے، اس کے بعد آج بھی فیصلہ دیا گیا. گو کہ بیمار بہت رہے 24 آورز پہلے بھی، لیکن فیصلہ دے دیا گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک ملا نہیں ہے. اپیل پھر کس بنیاد پر ہوگی کہ جب فیصلہ ہی نہیں جاری ہوا؟ اپیل بالکل اسی بنیاد پہ ہوگی کہ جناب کنوکشن ہوگی. اور یاد رکھیے کہ اپیل کے اندر جو ہے کرمنل اپیلس کے اندر آپ کو لمبی چوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اٹ از آرگیوڈ آن دا بیسس آف دی ریکارڈ. اس کے اندر آپ کو آرگیومنٹس نہیں لکھنے ہوتے، آپ کو 3 باتیں لکھنی ہوتی ہیں. اور جو مروجہ طریقہ تھا وہ یہ تھا، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ جو فیصلہ ہے وہ حقائق اور قانون کے مطابق نہیں ہے. دوسرا سینٹینس جو ہے وہ ایکسیسو ہے، اور تیسرا کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں ملا. بس یہ 3 گراؤنڈز ہوتی ہیں جن کو ایلیبریٹ کرتے ہیں آپ آرگیومنٹس کے. ٹھیک ہے، اور تو یہ 3 اپنی جگہ، لیکن ریمانڈ بیک ہونے کے چانسز ہیں آپ کے نزدیک کہ جو کمیاں دیکھی گئی ہیں یا اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں عدالت پر کہ فیصلے پر جرا کا حق نہیں دیا گیا، اس کو بنیاد بنا کر؟ دیکھیے، وہ ثوابدید ہوگی عدالت کی کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جہاں تک مجھے جو پی ٹی آئی کے اور جو دوسرے وکلا کی باتیں آ رہی ہیں سننے کو، تو وہ شاید بریت کی طرف وہ مانگ بھی نہیں رہے کہ ان کو بری کیا جائے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروسیجرل انفارمیٹیز نظر آ رہی ہیں. جی، تو اگر پروسیجرل انفارمیٹیز ہیں تو پھر تو کیس جو ہے وہاں سے شروع ہوگا جہاں پہ پروسیجرل انفارمیٹی آئے، اور اس سے پھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، کیونکہ پروسیکیوٹر فائدے اور زیادہ مضبوط بنا. دلچسپ بات ہے. بہت بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل اشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.